جنگل کا بادشاہ۔ کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ سب جانور اس کو اپنا راجا مانتے تھے۔ شیر کا ایک بچہ تھا، بڑا خوبصورت، بالکل اپنے باپ جیسا۔ شیر نے اس کو سارے داؤں گھات سکھا کر پکا کر دیا تھا۔ جب بوڑھا شیر مرنے لگا تو اس نے اپنے بچے سے کہا، شیرو، اب میں مرنے کے قریب ہوں۔ ہر جینے والے کے لیے موت ضروری ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ ویسے تو تم ہر طرح ہوشیار ہو، پھر بھی ایک نصیحت تمہیں اور کرتا ہوں، تم اس پر عمل کرنا۔ یوں تو تم کو جنگل کے کسی جانور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آدمی سے بچے رہنا، اللہ نے اسے بڑی طاقت دی ہے۔ شیر کے بعد شیر کا بچہ جنگل کا راجا بنا۔ سب جانور اس سے ڈرتے تھے، مگر وہ اپنے باپ کی آخری بات کو بھولا نہیں تھا۔ وہ آدمی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آخر کیا بلا ہے جس سے بچے رہنے کی میرے باپ نے نصیحت کی ہے۔ ایک دن وہ آدمی کی تلاش میں نکلا۔ بہت دیر تک ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک گھوڑا ملا، بہت چالاک، چھلانگے لگاتا اور کودتا ہوا۔ اس کی پھرتی، چالاکی اور ہوشیاری کو دیکھ کر شیر کے بچے نے جی میں سوچا، شاید یہی آدمی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا، ادب سے کھڑا ہوا اور پوچھا، کودو بھیا، کیا تم آدمی ہو؟ گھوڑا یہ سن کر بھونچکا رہ گیا۔ اس کے منہ سے گھاس کا گچھا چھوٹ گیا۔ بیچارے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، اے جنگل کے راجا، میں تو گھوڑا ہوں، گھوڑا۔ آدمی کو اللہ نے سب سے اچھا بنایا ہے، اسے بڑی عقل دی ہے۔ ہم سب کو اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے، وہ ہم سے جیسے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ گھوڑے کی یہ بات سن کر شیر کا بچہ آگے بڑھا تو میاں اونٹ دکھائی دیے، گھوڑے سے 4 ہاتھ اونچے، بان جیسی لمبی ٹانگیں، لمبی گردن۔ سوچا ہو نہ ہو یہی آدمی ہے۔ آگے بڑھ کر ادب سے پوچھا، لمبو میاں، کیا تم آدمی ہو؟ اونٹ بولا، نہیں بھائی، میں تو اونٹ ہوں، اونٹ۔ آدمی کو تو اللہ نے سب سے اچھا بنایا ہے، اسے بڑی عقل دی ہے۔ ہم سب کو اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے، وہ ہم سے جیسے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ شیر کا بچہ آگے بڑھا۔ چلتے چلتے راستے میں ہاتھی دکھائی دیا۔ وہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح اٹھا چلا آ رہا تھا۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول، بڑے دانت آگے کو نکلے ہوئے، موٹے موٹے پیر جیسے کھمبے، چوڑے چوڑے کان جیسے سوکھ، اور پھر منہ پر سب سے عجیب چیز سونڈ۔ خدا کی پناہ! شیر کے بچے کو یقین ہو گیا، ہو نہ ہو یہی آدمی ہے۔ کتنا بڑا ہے یہ! ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا، ادب سے سلام کیا اور پھر پوچھا، موٹو میاں، کیا آپ آدمی ہیں؟ ہاتھی نے یہ سن کر شیر کے بچے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ اس کی نادانی پر ہنسا، پھر نرمی سے بولا، نہیں بھائی نہیں، میں تو ہاتھی ہوں، ہاتھی۔ آدمی کو تو اللہ نے سب سے اچھا بنایا ہے، اسے بڑی عقل دی ہے۔ ہم سب کو اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے، وہ ہم سے جیسے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ اتنے بڑے ہاتھی کی بات سن کر شیر کا بچہ اور بھی سوچ میں پڑ گیا کہ میں کبھی آدمی کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ معلوم نہیں وہ کتنا بڑا ہوگا جو اتنے بڑے ہاتھی سے بھی کام لیتا ہے۔ یہ سوچ کر وہیں سے گھر لوٹ پڑا۔ لیکن خدا کا کرنا، اسی جنگل میں ایک بڑھئی لکڑیاں چیر رہا تھا۔ ایک بڑے لٹھے میں پھنی لگی ہوئی تھی۔ شیر کے بچے نے سوچا، یہ بھلا آدمی کیا ہوگا، ہے کتنا سا، بہت کمزور، مگر لاؤ اس سے پوچھ لیں، شاید اس نے آدمی کو دیکھا ہو۔ وہ بڑھئی کے پاس گیا اور پوچھا، کیا تم نے کبھی آدمی کو دیکھا ہے؟ پہلے تو بڑھئی ڈرا، پھر ہمت کر کے بولا،
मैं आदमी ही तो हूँ, कहिए आपको क्या काम है? ये सुनकर शेर का बच्चा बहुत जोर से हंसा और हकारत से कहा, अरे क्या तू ही वो है जिसकी खिदमत के लिए घोड़ा, ऊंट और हाथी पैदा किए गए हैं? तुझे तो मैं जरा की जरा में खत्म किए देता हूँ। ये कहकर शेर का बच्चा आगे बढ़ा ताकि बढ़ई का काम तमाम कर दे, लेकिन बढ़ई ने हिम्मत से काम लिया और शेर के बच्चे से बोला, जरा ठहरो, सचमुच अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत दी है, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे भी अल्लाह ने बड़ी अक्ल दी है। देखो मैं इतना बड़ा लट्ठा चीर रहा हूँ, मैंने उसमें ये फन्नी लगाई हुई है। तुमसे हो सके तो जरा इस छोटी सी फन्नी ही को निकाल कर दिखाओ, फिर मुझ पर ताकत आजमाना। शेर का बच्चा ये सुनकर जोर से हंसा और बोला, ये भी कोई बात है, लो ये रही तुम्हारी फन्नी। ये कहकर एक हाथ से लट्ठे के चीरे हुए एक टुकड़े को खींचा और दूसरे हाथ से फन्नी निकाली। फन्नी तो निकल गई, लेकिन फन्नी के निकलते ही चीरे हुए लट्ठे के दोनों हिस्से मिल गए और शेर के बच्चे का पंजा उसमें दबकर रह गया। अब बढ़ई ने कहा, देखा तुमने आदमी को? हूँ तो बहुत छोटा और कमजोर, मगर अल्लाह ने मुझको ऐसी चीज दी है जो तुम जानवरों को नहीं मिली, वो है मेरी अक्ल। इससे काम लेकर मैं बड़े बड़े काम करता हूँ और अपने बनाने वाले का शुक्र अदा करता हूँ। बच्चों, इस कहानी से मालूम हुआ कि अक्ल और सूझबूझ ही सबसे बड़ी ताकत है।